عزیز سامعین، دوسری جنگ عظیم اب تک کی انسانی تاریخ میں لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ ہے۔ اس کے بعد اب تک اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنی شدید جنگ نہیں لڑی گئی۔ آج ہم آپ کو جرمنی کے شہر ہیمبرگ کی تباہی کے بارے میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیمبرگ کا شہر کیسے تباہ ہوا۔ دوسری جنگ عظیم ستمبر 1939 میں شروع ہوئی اور 6 سال تک نہایت شدت سے جاری رہی۔ اس 6 سال کی آتشی اور شدید جنگ میں کروڑوں روپے سے بھی زیادہ نقصان ہوا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانیں ضائع ہو گئیں اور صنعت و حرفت کے کتنے ہی ادارے صفحۂ ہستی سے ناپید ہو گئے۔ ان کی جگہ پورا یورپ بالخصوص جرمنی ایک اسلحہ ساز فیکٹری بن گیا، اور جرمنی نے تو جدید ترین اسلحہ سازی میں کمال ہی کر دیا تھا۔ اس کا طریقہ جنگ بھی جدید ترین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے انوکھے ہتھیاروں اور نئے نئے جنگی طریقوں سے پولینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، فرانس، فن لینڈ، ناروے اور سویڈن جیسی سلطنتوں کو چند روز ہی میں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے کئی محاذوں پر اس شدت کی ہولناک لڑائیاں ہوئی کہ ان کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ ان میں انسان کی بے دردی، شقاوت اور بربریت کے ایسے لرزہ خیز مناظر اور واقعات دیکھنے میں آئے کہ آج بھی ان کے تخیل سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت انسان نہ رہا تھا بلکہ وحشی اور درندہ بن گیا تھا، سفید تہذیب والا انسانی درندہ۔ لیکن یہ لڑائیاں غیر معمولی شجاعت، بہادری، جوانمردی اور حیران کن جنگی کارناموں سے بھی بھری ہوئی تھیں۔ جرمنی کے پاس جدید ترین ہوائی جہاز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے 1939 سے 1942 تک پورے یورپ کو دھن کر رکھ دیا۔ اس کے برعکس اتحادیوں کے پاس پرانے اور سست رفتار ہوائی جہاز تھے جو جرمنی کے ہوائی جہازوں کی یلغار سے آنن فانن تباہ ہو جاتے، اور جرمنی کے وزیر جنگ کو شیخی مارنے کا موقع مل جاتا اور وہ کہتا کہ ہمارے لفوافے، یاد رہے کہ لفوافے دوسری جنگ عظیم میں جرمن فضائیہ کا نام تھا جس کے معنی ہے بجلی۔ وہ کہتا کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہے اور ہم دنیا کی اعلیٰ ترین نسل ہیں۔ جرمنی کی فضائی قوت کا یورپ پر اس درجے رعب چھا چکا تھا کہ اس کے ہوائی جہاز بلا روک ٹوک دن رات پولینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، فرانس اور انگلینڈ پر آگ برساتے رہتے اور کسی ملک کی فضائیہ ان کے مقابل آنے کی جرأت نہ کر سکتی۔ انگلینڈ کے ہوائی جہاز مقابلے پر آتے تو ان کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے۔ جرمنی کے ہوائی جہازوں نے لندن کے ایک کثیر حصے کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کے حملوں میں لندن کے لاتعداد شہری ہلاک ہوئے، ہزاروں مکانات اور کارخانے تباہ و برباد ہو گئے۔ غرض جولائی 1943 تک ایک ابتری کا عالم رہا۔ اب امریکہ بھی جنگ میں شریک ہو چکا تھا۔ اس کے پاس بھی اچھے ہوائی جہاز تھے۔ ادھر اس عرصے میں برطانیہ نے بھی اپنی فضائیہ کو کافی ترقی دے لی تھی، چنانچہ امریکی اور برطانوی جنگی جہازوں نے اب بڑی تیزی سے جرمنی پر جوابی ہوائی حملے شروع کر دیے اور چند ہی روز میں فضائی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ان مقابلوں میں جرمنی کے بہت سے ہوائی جہاز تباہ ہو گئے اور پھر تو اتحادیوں کے ہوائی جہازوں نے تہلکہ مچا دیا۔ فضائی برتری حاصل ہوتے ہی امریکی اور برطانوی ہوائی جہاز جرمنی کے صنعتی ٹھکانوں پر پے در پے حملے کرنے لگے۔ جرمنی کا مشہور علاقہ ہیمبرگ، جو جنگی مشینری بنانے کا مرکز تھا اور جس کی اتنی حفاظت کی جاتی تھی کہ اس کے آسمان پر پرندہ بھی پر نہ مار سکتا تھا، وہ بھی آخر کار برطانوی اور امریکی فضائیہ سے نہ بچ سکا۔
برطانوی فضائیہ تو جرمنی پر خار کاہے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ جرمنی نے لندن کے بارونق علاقے مثلاً سوانسی، ویلز، پورٹسماؤتھ اور مانچسٹر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور جس میں لاتعداد معصوم شہری بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ لہٰذا برطانیہ نے دل کھول کر بدلے لیے۔ 1939 سے اوائل 1943 تک کا دور ابتلا اب گزر چکا تھا، جس میں برطانیہ نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا تھا، اور اب اس کے جوابی حملوں کا وقت آ گیا تھا۔ آخر ایک روز 300 کی 2 فارمیشنز میں اس کے لینکیسٹر ہوائی جہازوں نے ہیمبرگ پر پرواز کی۔ پہلے تو ان جہازوں نے جرمنی کے ریڈار سسٹم کو معطل کیا، اس کے بعد شدت سے پھٹنے والے بے شمار بم ہیمبرگ پر برسانے شروع کر دیے۔ اس غضبناک ہوائی حملے سے جرمنوں کے چکے چوٹ گئے، مگر یہ تو ابھی ابتدا ہی تھی۔ جب ہوائی حملہ اختتام کو پہنچا تو ہیمبرگ میں 1500 سے زیادہ آدمی ہلاک ہو چکے تھے، اور شہر کے بیشتر حصے میں آگ لگ چکی تھی۔ دوسری جانب سپلائی اور مواصلات کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ دوسرے روز سپہر کو جبکہ ابھی کل کی بمباری سے لگی ہوئی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا تھا، ہیمبرگ میں ایک بار پھر سائرن بجنے لگے، اور 180 فلائنگ فورٹریس ہوائی جہاز بادلوں کو چیرتے ہوئے نمودار ہو گئے۔ انہوں نے ہیمبرگ کی بندرگاہ کو تباہ کر کے رکھ دیا، مگر ہیمبرگ کا ختم ہونا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ اس شہر کی حفاظت کا بڑا سامان کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر میں 3000 کارخانے تھے، جن میں سے زیادہ تر کارخانے سامان جنگ ہی تیار کرتے تھے، جو جرمنی کے محاذوں پر بھیجا جاتا تھا۔ ان کارخانوں کی چھتیں اور گودام وغیرہ زمین دوز بھی تھے اور کنکریٹ کے بنے ہوئے تھے، جن پر بمباری کا اثر ہونے کا بہت کم اندیشہ تھا۔ جرمن کم از کم اسی خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ اور دوسری طرف ہیمبرگ میں فائر بریگیڈ کا بھی بہت اچھا انتظام تھا، جس کا عملہ 3400 افراد پر مشتمل تھا، اور ان کے پاس 288 اعلیٰ درجے کے ٹرک بھی تھے۔ لیکن اس بہترین انتظام اور فوجی استحکام کو برطانوی فضائیہ نے صرف 10 روز کے اندر تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ 80,000 سے زیادہ افراد کی لاشیں گلی کوچوں میں سڑ رہی تھیں، جنہیں کوئی اٹھانے والا باقی نہ رہا تھا۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ ہیمبرگ کے 3 بڑے حملوں میں برطانوی اور امریکی ہوائی جہازوں نے 1200 سے زیادہ بڑی بڑی مائنز پھینکی تھیں اور 30 لاکھ کے قریب چھوٹے بڑے بم برسائے تھے۔ آگ لگ جانے کی وجہ سے شہر کا بیشتر علاقہ بھٹی کی طرح دہکنے لگ گیا تھا۔ گرمی کی شدت سے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، مگر ابھی ہیمبرگ تمام تر تباہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا وسطی علاقہ بے شک تباہ ہو گیا تھا، لیکن مضافاتی علاقے ابھی بھی باقی تھے، لہٰذا تباہ حال لوگ چوک در چوک گرتے پڑتے مضافات کی جانب بھاگنے لگے، کیونکہ شہر میں آگ کی شدید گرمی، لاتعداد آتش گیر مادہ اور بموں کے پھٹنے سے اس درجے گرمی بڑھ گئی تھی کہ لوگوں کے دم گھٹنے لگ گئے۔ اکثر لوگوں کے کپڑوں اور جسموں تک میں آگ لگ گئی تھی، اور وہ گھبرا کر آگ بجھانے کی خاطر نہروں میں کود پڑے تھے اور ڈوب کر مر گئے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی جب جرمنی کے ہوائی جہاز لندن کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہے تھے، تو لندن والے بموں اور مکانوں کے ملبے سے بھی ہلاک ہوئے تھے، اور سخت سردی اور مسلسل بارش نے بھی ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کی جان لے لی تھی۔ مگر اب ہوائی جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب اتحادیوں کے شہروں کے بجائے جرمنی کی بستیوں اور شہروں میں اتحادیوں کی فضائیہ نے تباہی مچا رکھی تھی، جن میں ہیمبرگ بھی شامل تھا۔ مگر ابھی بھی ہیمبرگ میں جان باقی تھی، لہٰذا اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دینے کے لیے 300 لینکیسٹر بمباروں نے پھر ہیمبرگ اور اس کے مضافاتی بستیوں پر حملہ کیا۔ یہ برطانیہ کا یہ آخری حملہ تھا، کیونکہ اس کے بعد ہیمبرگ اس درجے تباہ ہو گیا تھا کہ جنگ کے خاتمے تک پھر سنبھل نہ سکا۔ برطانیہ نے ہیمبرگ تباہ کر کے فضائی جنگ میں جرمنی کو نیچا تو دکھا دیا۔ اس کے بعد برطانوی فضائیہ نے
جرمنی کے دوسرے شہر ڈریسڈن کا بھی یہی حشر کیا۔ برطانیہ کے ان حملوں میں 1,10,000 لوگ مارے گئے، مگر یہ تو ابھی اس کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد برطانوی اور امریکی بحری بیڑا برلن کی تباہی کے لیے روانہ ہو گیا، حالانکہ اس کی تسخیر ابھی بہت دور تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور اس سے آگے ہونے والے واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔